جو ایک اور بڑا محاذ جو ہے وہ حکومت کے خاتے میں چلا گیا وہ قومی اسمبلی میں جو چینج ہے، کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نے دیکھا ہے جس کے بعد تحریک انصاف جو کلیم کرتی تھی سیٹس ان کو ملنی چاہیے نہیں ملی اور 2/3 اکثریت بھی حکومت کو مل گئی، تو تحریک انصاف کی کرنٹ پوزیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پارٹی کی لیڈرشپ کا رول کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جس کو وقتی طور پہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ان کی فتح ہے، لیکن یہ اب دیکھیں جس طرح آپس میں لڑ پڑے ہیں، ایسی سیٹیں لینے پہ وہ پارٹیاں جو جمہوریت کی دعویدار بنی ہیں، کوئی مذہب کی دعویدار ہیں، کوئی اخلاقیات کی باتیں کرتی تھی، وہ اب آپس میں لڑ رہی ہے۔ یہ وقت جو ہے بہت کچھ دکھا رہا ہے، یہ آج کی تاریخ بن رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان میں یا دنیا کی کسی ملک میں بھی معاشرے جو ہیں وہ اس طرح کی چینا جپٹیوں سے تو ترقی نہیں پاتے ہیں۔ یہ تو چینا جپٹی کا ماحول ہے اور یہ چینا جپٹی کب تک چلے گی؟ ایک وقت ہے کہ جب اس چیز کا اختتام ہوگا۔ آج کے جو ونرز ہیں، آج کے جو فاتح ہیں، وہ آنے والے وقت میں مستقبل میں اپنے لیے ایک تاریخ دور یا تاریخ چیپٹر منتخب کر چکے ہیں۔ ان کریڈینشیلز کے ساتھ، ان میرٹ کے ساتھ اور ان اقدامات کے ساتھ آنے والے دور میں اقتدار میں موجود پارٹیوں کے پاس عوام کو بتانے کے لیے کچھ ہوگا اور کس منہ سے کوئی بات کریں گے۔ الیکشن پروسیس جو ہے ملک کا وہ ٹھکانے لگ چکا ہے۔ جب تک فارم 47 کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ملک میں کوئی الیکشن جو ہے کروانا معنی ہی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ پارٹیاں جو ہے اب ریٹرننگ افسر کے پیچھے پھریں گی یا فارم 47 کے پیچھے پھریں گی۔ کیا ضرورت ہے عوام سے مینڈیٹ لینے کی؟ جو آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے، پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی قیادت، اس کے دو علیحدہ رخ ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہیں وہ ونر ہیں ان تمام سسٹمیٹک جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو لیڈرشپ ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی میں 3 کیٹیگری کی لیڈرشپ ہے۔ ایک پی ٹی آئی کی جو صحیح کرتا درتا لیڈرشپ ہے وہ ہے خان صاحب۔ دوسری لیڈرشپ وہ ہے جو خان صاحب سے فیصلے کرواتی ہیں اور پھر یہ امپوز کراتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری لیڈرشپ وہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ لیڈرشپ ہے، لیکن اصل میں ہے نہیں۔ جو میڈیا پہ نظر آتے ہیں، جو پارٹی میں عہدوں پہ موجود ہیں، لیکن وہ جو ہیں وہی کرتے ہیں جس کے کرنے کا ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی انپٹ نہیں ہوتا ہے، ان کی کوئی رائے جو ہے میٹر نہیں کرتی ہے۔ ہر چیز کے لیے ان کی نگاہیں اس دوسرے لیڈرشپ کے ٹیئر پہ ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کا موجودہ مروت صاحب، آپ نے یہ کہا کہ خان صاحب سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، تو یہ آپ کا مطلب اس سے یہ ہے کہ ان کو غلط بیانی کی جاتی ہے، جو کمیونیکیشن ان کو دی جاتی ہے کہ باہر جو سیاسی پوزیشن چل رہی ہے اس میں جو حقائق ہیں ان کی صحیح ڈیلیورنس نہیں ہوتی، یہ مطلب ہے آپ کا؟ اسی لیے ان سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا، بالکل کوئی شک نہیں ہے مجھے۔ خان صاحب کو جو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ ہمیشہ اس نقطۂ نظر سے دی جاتی ہے کہ ایک مخصوص گروپ جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے ان کے مقاصد پوری ہو سکے۔ یہ گزشتہ 100 سال میں پارٹی کی تمام آرگنائزیشنل عہدوں پہ نئے لوگ آ چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، یوتھ کا صدر تبدیل کیا گیا، ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس کو پارٹی میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب اسلام آباد میں یوتھ کی تنظیم بنی ہے، ملک بھر میں بنائی ہے۔ اب وہ لوگ جو یوتھ ہمارے ساتھ 9 کے بعد نکلی تھی، وہ ان کو جناب علی واش آؤٹ کر دیا گیا، کیونکہ کسی کے میرے ساتھ تصویر آئی ہے، میرے ساتھ ویڈیو ہے، یا فار دیٹ میٹر جو ہے وہ اس گروپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے، تو پورا ڈھانچہ ہی چینج کر دیا ہے یوتھ تنظیم کا۔ یہی کام انہوں نے آئی ایل ایف کے ساتھ کیا ہے، مرکزی صدر چینج کیا جو 96 سے خان کے ساتھ تھا، اس نے بڑی ایک باغ دوڑ کی، ہمارے کاز میں ہمارا بڑا ساتھ دیا پورے آئی ایل ایف نے۔ اب تنظیم کا صدر نیا آ گیا اور انہوں نے آتی ہی جناب تمام ریجن، تمام اضلاع، تمام صوبوں میں
نئے لوگوں کو لانچ کر دیا یا متعارف کرا دیا. یہی خواتین کی مروت صاحب لیکن مروت صاحب آپ اگر باہر بیٹھ کے یہ سب آبزرو کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے ان تمام حقائق کا، تو علیمہ خان صاحبہ جو کہ خان صاحب کی ہمشیرہ بھی ہیں اور ان سے ملاقاتیں بھی ریگولرلی کرتی ہیں، تو ان کے نوٹس میں یہ سب نہیں ہوگا کہ یہ ہائی جیک ہو رہی ہے پارٹی، یہ لوگ لائل ہی نہیں ہیں؟ دیکھیں، میں نے لائلٹی کی بات نہیں کی ہے، میں نے یہ کہا ہے لوگ اپنے لوگوں کو کھپا رہے ہیں. اور جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کو کھپایا محترمہ علیمہ خانم نے، انہوں نے یہ منصب دلایا، آگے سے وہ وہی کریں گے جو سوٹ کرے گا محترمہ کو. دیکھیں، بش بی بی کے جیل جانے کے بعد پارٹی میں سیاسی ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر بینیفیشری آئین سازی یا تنظیم سازی میں یہی گروپ ہیں اور جو ٹیئر 2 گروپ ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا نا فیصلے کروائے جاتے ہیں، اس پر ذرا ایک ماضی کی اگر مثال لے لیں، 26 نومبر کا جو دھرنا تھا اس سے متعلق بہت لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کا وفد آیا امریکہ سے، وہ بات چیت کر رہا تھا، مذاکرات ہو جانے تھے، چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن خان صاحب کو بریفنگ یہ ملی کہ لاکھوں کا ریلا آئے گا پختونخوا سے اور وہ آ کے اس پوری رجیم کو گرا دے گا. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ کوئی بات چیت نہیں کرنی اور مزاحمت کرنی ہے. اور اس بار بھی یہی لگ رہا ہے کہ جیل سے دیگر جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے، شاہ محمود صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، وہ خطوط لکھ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں صرف احتجاج. تو یہ اسی چیز کا رزلٹ ہے کہ بریفنگ غلط دی جا رہی ہے ان کو؟ دیکھیں، خان صاحب کی یہ سوچ تو بالکل درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام مسائل کا حل ایک کامیاب احتجاج میں ہے. یہ بات چیت تبھی ہوں گے، مذاکرات تب ہوں گے، یا کوئی بھی راجنامہ تبھی ہوگا جب پی ٹی آئی کی مذاکراتی احتجاجی طاقت جو ہے وہ ریزریکٹ ہو جائے اور وہ سامنے نظر آئے. جب تک یہ طاقت جو ہے اس کا اظہار نہیں ہوگا، کوئی مذاکرات جو ہے معنی نہیں رکھتے ہیں. دوسرا جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو یہ جو نظر نہیں آتا، آپ نے یہی سوال کیا نا؟ دوسرا کیا تھا؟ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ محمود صاحب یا یاسمین راشد صاحبہ سیاسی مذاکرات کی بات کر رہی ہیں، لیکن خان صاحب اس پہ اگری ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. اس کا تو میرا اس پہ تو دیکھیں، مذاکرات ان کی بات درست ہے، وہ یہ کہتے ہیں حکومت سے مذاکرات کریں. خان صاحب جو ہے ابھی تک کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، یہ بات درست ہے. آپ نے حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ایک طرف ہم یہی نعرہ لگا رہے ہیں قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بالادستی، اور دوسری طرف اگر ہم اس کا حل غیر قانونی طریقوں یا غیر آئینی طریقوں سے ڈھونڈیں گے تو یہ ہمارے خلاف اسٹاپل آپریٹ کرے گا. نہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ نے کہا نا کہ خان صاحب کی اپنی سوچ ہے کہ احتجاج ہی واحد راستہ ہے کوئی ریلیف لینے کا، تو اب 5 اگست پہ بات ہو رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ پیک پر ہونی چاہیے احتجاجی تحریک 5 اگست کو. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو فی الحال تنظیم ہے، جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسی لیڈرشپ ہے پارٹی میں جو کہ کسی خاص گروپ کے لیے کام کرتی ہے، تو پھر یہ 5 اگست کے احتجاج میں کتنا کامیاب بنا لیں گے وہ اس کو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور میں آپ کے کیمرے کے وساطت سے پی ٹی آئی کے ورکر کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خان کی کال ہے اور خان کہہ رہے ہیں کہ نکلو اور پیک پہ پہنچاؤ. اب جنہوں نے پیک پہ پہنچانا ہے، میں آج دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پیک تو کیا یہ نکلیں گے ہی نہیں. اچھا، یہ نکلیں گے ہی نہیں، ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ لوگ اس وقت بھی باقاعدہ حیات تھے جب 9 مئی ہوا، اور 9 مئی کے بعد ہمیں ان سب کی اشد ضرورت تھی. یہ اس وقت کیوں نہیں نکلے؟ جو لوگ ضرورت کے وقت پہلے بھی چپ گئے تھے، آج وہ نکلیں گے. میں اس پارٹی کے احتجاج کی سیاست اور نفسیات کو سمجھتا ہوں. نہ اس دفعہ یہ احتجاج ہوگا، نہ تحریک ہوگی، اور اگر خان نے زیادہ پریشر ڈالا تو میرا خیال ہے کہ شاید کے پی کی جانب سے اٹک کراس کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن میں یہ بھی نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ اٹک کو بھی کراس کر لیں گے، کیونکہ بہت سارے عوامل ہیں. جو لیڈرشپ جنہوں نے ان کو نکالنا ہے، خود پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے ان کو مشکوک بنایا ہوا ہے. روزانہ انہی کی تو کردار کشی کرتے ہیں. یہ تو ورکر کا اعتقاد تو انہوں نے خود ہی ان پہ گٹھا دیا ہے. پھر دوسری بات گرمیاں ہیں، تیسری بات
جو 26 نومبر کے واقعات میں گاڑیاں ہیں وہ ابھی تک گمشدہ ہیں. تو لاجسٹک کون آئے گا, کون دے گا, پبلک ٹرانسپورٹ کہاں سے آئے گی؟ اور اس کے بعد جو ہے پارٹی آپس میں ہر جگہ منقسم ہے. کے پی میں بھی آپ دیکھیں 2 دڑے ہیں اور حکومت ایک سائٹ پہ ہے, صوبائی صدر صاحب دوسری سائٹ پہ ہیں, اور اضلاع میں بھی یہی صورتحال ہے. پارٹی جو ہے وہ بڑی ہی قسم پرسی کا ایک سما پیش کر رہی ہے. انہوں نے غلط امیدیں لوگوں کو اور ورکر کو دلائی ہیں. کوئی کہتا ہے خان آ رہا ہے, کوئی کہتا ہے جی خان صاحب کے بچے آ رہے ہیں. نہ خان صاحب کے بچے آئیں گے. اور یہ دیکھیں نا, جب آپ ایک امید دلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے, یعنی کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خان صاحب خود اس کی اجازت دے, اور میرا خیال ہے کہ اس کی وضاحت بھی شاید آ جائے گی. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو احتجاج ہے, یہ احتجاجی تحریک لانچ ہونے کے دوران استعفے آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, کیونکہ وہ یہ لوگ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ وقتی طور پہ ہم مناصب پہ براجمان رہیں گے, لیکن اس دفعہ ورکر بھی تلا ہوا ہے کہ یا تو لیڈرشپ ان لوگوں کو نکالے گی یا پھر یہ نکالے جائیں گے. لہذا میں یہ استعفے پارٹی عہدوں سے آئیں گے یا پارٹی عہدوں سے آئیں گے یا صوبائی حکومت سے آئیں گے؟ نہیں, پارٹی عہدوں سے استعفے آئیں گے. اور میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ یہ لوگ استعفے اس وقت دیں گے جس وقت پارٹی کو ضرورت ہوگی, اور جو انہوں نے 8 ماہ یا 7 ماہ یا 10 ماہ جو ہیں وہ پارٹی کے ضائع کر دیے, اور یہ استعفے عنقریب متوقع ہیں. اچھا, اسی احتجاج کے دوران, کیونکہ احتجاج ان سے ہو نہیں سکے گا, تو لہذا تنقید کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ کہیں گے جی پارٹی کے مفاد میں ہم